الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری قابل احترام، قابل اکرام ماں اور عزت ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج کر ہماری زندگی کا ایک مقصد طے کیا ہے، مگر ہم اس بارے میں جاہل ہیں، پتہ نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہر ایک انسان نے اپنے اپنے علم کے مطابق اپنے مقصد کو طے کیا اور اسے حاصل کرنا اپنا کام سمجھا اور اختیار کیا، اور ہم اس مقصد کو پا لینے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں جو ہم نے خود سے طے کیا، اور اس کے نہ ملنے کو ناکامی اور نقصان سمجھتے ہیں۔ فطری طور پر انسان کی چار صفات ہیں کہ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، جلد باز ہے۔ اب جب اس کے اندر یہ چار صفات پائی جا رہی ہیں کہ یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، یہ کمزور بھی ہے اور یہ جلد باز بھی ہے، تو پھر یہ کبھی کسی چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اگر معمولی سا درد ہو پیٹ میں یا جسم کے کسی حصے میں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، اس سے اپنے علاج کراتا ہے۔ دیوار ٹیڑھی ہو جائے، دیوار گر جائے تو انجینئر کی طرف جاتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کسی مقدمے سے، کسی کیس سے واسطہ پڑ جائے تو وکیل سے مشورہ کرتے ہیں۔ کپڑے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو درزی سے رابطہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پھر یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے کر لیتے ہیں، اور اپنے لیے جو کچھ اچھا سمجھتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ صرف آدمی کی نظر کمزور ہو جائے، بینائی کمزور ہو جائے تو چشمے کا انتخاب خود نہیں کرتے، بلکہ ڈاکٹروں سے پہلے اپنی آنکھیں چیک کرواتے ہیں، معائنہ کرواتے ہیں، پھر وہ جس نمبر کا عینک بتاتا ہے، چشمہ بتاتا ہے لگانے کو، اسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ معمولی چیزوں کے لیے، کاموں کے لیے ہم دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ پھر جو زندگی، جو کہ اگرچہ مختصر ہے لیکن قیمتی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم خود کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت بہت ہے، پیسے بہت ہے، مگر وہ بھی محتاج ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسے دولت کم ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس آج کی روٹی ہے، آج کا کھانا ہے تو کل کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہم یہاں اس لحاظ سے یہاں ہم فقیر ہیں، اور یہاں جو ہے ہم محتاج ہیں کہ دولت تو بہت ہے
مگر وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر کماتے ہیں، مال اور دولت کے انبار لگاتے ہیں، لیکن افسوس کہ اپنی کمائی ہوئی اس دولت سے اور اس پیسے سے خود نفع نہیں اٹھا سکتے، بس کولو کے بیل کی طرح کام میں جٹے رہتے ہیں، اور جب اسے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے، کھانے کا وقت آتا ہے تو موت آ لیتی ہے۔ دنیا کے اندر 99% لوگ ایسے ہیں جو عموماً اپنی کمائی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جس وقت وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے ان کا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے، اگلے سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا فاتح جس نے بڑے علاقے فتح کیے، چنگیز خان، آپ نے نام سنا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے یہ۔ اس سے بڑے فاتح جو ہے کوئی نہیں آیا۔ 65 برس کی اور سال کی عمر تک یہ برسر پیکار رہا اور علاقے پہ علاقے فتح کرتا رہا، لیکن آخر میں کہنے لگا افسوس کہ زندگی تو لڑتے لڑتے گزر گئی، اور جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو زندگی ختم ہونے کو ہے۔ چنانچہ اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر، ماہر حکیم اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دو، ایسا علاج بتا دو کہ جس سے میری زندگی بڑھ جائے، جس سے میری زندگی بڑھ جائے، زندگی میں اضافہ ہو جائے۔ ان اطباء میں، ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر چائنی بھی تھا، چین کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تمہاری زندگی کا ایک سانس بھی نہیں بڑھا سکتے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا علاج ہی نہیں ہے، البتہ تمہاری جو زندگی باقی ہے اسے اچھے طریقے سے گزارنے کا طریقہ ہم ضرور بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ چنگیز خان 72 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا، مگر حکومت صرف 7 سال کی، حکومت صرف 7 برس کی۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ جب اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے پیسے سے نفع اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں اور زندگی کے اس مرحلے میں پہنچتے ہیں تو آنکھوں پہ چشمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں پہ چشمے لگ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور دروازے پہ موت آ کھڑی ہوتی ہے، موت آ کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم سب اس لحاظ سے محتاج ہیں، اس لحاظ سے ہم فقیر ہیں کہ ہمارے پاس دولت تو ہے مگر وقت بہت کم ہے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کہاں چلا گیا، کیسے گزر رہا ہے۔ جس کے پاس دولت کم ہے وہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے، وہ تو بجٹ بناتا ہے مہینے کا، سال کا، ہفتے کا، اور بہت ہی سوچ و بچار اور خیال کے ساتھ اسے خرچ کرتا ہے۔ البتہ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، دولت زیادہ ہے، تو انہیں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مگر ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ چند گنے چنے سانس ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کی انسانیت نے، آج کے لوگوں نے اس مختصر سی زندگی کو، اس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھوڑی سی زندگی کو مال اور دولت کی دوڑ میں ضائع کر دیا، اور اپنے جو آخرت کا نفع ہے، فائدہ ہے جو ہے، اس سے جو ہے آنکھیں بند کر لی، اس کی طرف توجہ نہ دی۔ تو یہ تو نقصان ہی نقصان ہے کہ زندگی کا جو سرمایہ ملا تھا ایمان کو اور کلمے کو سیکھنے کے لیے، ایمانی صفات اور دینی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، مگر اس کو تو ہم نے مال میں، دولت میں، پیسے میں، اس کی دوڑ میں لگا دیا، مال کی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا دیا، تو پھر یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت ہی بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت شریفہ میں آخرت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، آخرت کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں جو دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اب اگر کسی کو ایسی تجارت کا پتہ چل جائے کہ جس میں نفع ہی نفع ہو، نقصان بالکل نہ ہو، تو ہر کوئی ایسی تجارت کا مطالبہ کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے یہ تجارت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں تم کوشش و جہاد کرو، اپنے مالوں سے، اپنی جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنو، کہ مجھ سے ایک تجارت کر لو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب خطاب ہی پہلے ایمان والوں سے ہے تو پھر اے ایمان والوں کیوں کہا؟ خطاب ہی ایمان والوں سے کیا گیا شروع میں، یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اے ایمان والوں کیوں کہا گیا؟ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس سے کہا جائے کہ چلو بھائی اٹھو نماز پڑھو، تو یہ بات تو آتی ہے سمجھ میں کہ وہ لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ مگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، یہ بات تو بے معنی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ایک آدمی کے گندے کپڑے ہیں اور گندے کپڑے پہن کر وہ سامنے آ جائے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جاؤ کپڑے پہن کر آؤ، حالانکہ کپڑے تو اس نے پہلے سے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے تو اس نے پہلے سے ہی پہنے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس کے کپڑے اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھا جائے، ان کپڑوں کے ساتھ مجلس کے اندر بیٹھا جائے، کپڑے گندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان غلط دیکھنے کی وجہ سے، غلط بولنے کی وجہ سے، غلط سننے کی وجہ سے، بازاروں میں گھومنے پھرنے کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے خراب اور میلا ہو گیا ہے، اس لیے اس کی صفائی کر کے آؤ، ایمان کی صفائی کر کے آؤ، ایمان پر محنت کر کے آؤ، ایمان اور یقین بنا کے آؤ۔ یہی اصل چیز ہے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے، یقین ہمارا صحیح ہے، اور ہم نے کلمے والی زندگی سیکھی ہے، کلمے والی زندگی کے لیے ہم نے محنتیں کی ہیں، تو پھر انسان کلمے کے تمام تقاضوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام تقاضوں پر بآسانی چلتا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بیش بہا دولت ہے، قیمتی دولت ہے۔ جس قدر یہ قیمتی ہے، جس قدر جو ہے یہ بیش بہا دولت ہے، اسی قدر آج مسلمان اس کی طرف سے لاپرواہی برت رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کرتے، اور اپنے ایمان کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ کے حکم ہے، پورے طور پر آدمی ان کو بجا لائے، پورے طور پر ان پر عمل کرنے والا بن جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے پورے طور پر انسان ان چیزوں سے بچ جائے، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ان گناہوں سے، برے کاموں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی جو پکڑ فرمائی اور جو ان پر عذاب بھیجا، نازل کیا، ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا جرم ان کا کفر تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے،
رسولوں کو اور پیغمبروں کا ان کا انکار کرتے تھے۔ الا ان عادا کفروا ربهم ان فرعون علا فی الارض قال انا ربکم الاعلی الا ان ثمود کفروا ربهم۔ تو تمام قوموں کی پکڑ کفر کی وجہ سے ہوئی، مگر ایک قوم گزری ہے، قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گزری ہے، وہ بھی اگرچہ کافر تھی، اللہ کو نہیں مانتی تھی، مگر اللہ نے انہیں ایک بار بھی کافر نہیں کہا، ایک بار بھی کافر نہیں کہا ان کو، بلکہ انہیں بے حیا کہا، اور بے حیائی کو کفر کے پر مقدم رکھا۔ سب سے بڑا مجرم فرعون تھا، مگر اس پر ایک عذاب بھیجا کہ پانی میں اس کو ڈبو دیا۔ کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ہوا کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، کسی پر آگ کا عذاب آیا، مگر لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب بھیجے، 5 قسم کے عذاب بھیجے۔ ان کے علاوہ کسی قوم پر اللہ نے اتنے اکٹھے عذاب نہیں بھیجے جتنے عذاب اللہ نے قوم لوط پر بھیجے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 عذاب آئے، وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بددیانت بھی تھے، مگر لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے زلزلہ بھیجا، ان کے اوپر زلزلہ آیا، فرشتے کی چیخ آئی، پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، چہروں کو مسخ ان کے کر دیا گیا، اور اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا۔ یہ تمام عذاب بے حیائی کی وجہ سے بھیجے گئے کہ وہ قوم بڑی بے حیا ہو گئی تھی۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ جھٹکا دے سکتا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے آئے، یہ زمین ہلی، یہ پہاڑ ہلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ باز آ جائیں، اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، اپنی زندگیوں کی فکر کر لیں، مگر ہم ہیں کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور دنیا کی قوموں کی طرح اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو زمین کی پلیٹیں کھسکتی ہیں، اس وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ جو ایک تاثر دوسری قوموں کا ہے، وہی آج ہماری قوم کا بھی تاثر اور وہی سوچ اور وہی خیال ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بھی کوئی برے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس پر متنبہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کی ہم پر شفقت ہے، مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تنبیہ کر دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس سطح تک پہنچ چکا ہے، ہم اس مرحلے پہ اور اس دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت جھٹکا دے سکتا ہے، ہمیں کسی بھی وقت دے سکتا ہے۔ کیونکہ آپ میرے گھر کو گندا کرنا شروع کر دیں، آخر میں کب تک برداشت کروں گا؟ مجبور ہو کر میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا، ایکشن لوں گا۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ زمین یہ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخر کب تک اس کو گندا ہونے دے گا؟ یہ فضا، یہ پانی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اسے آلودہ کرنا، گندا کرنا اللہ تعالیٰ کو کس طرح منظور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نافرمانی کو باقی رکھ سکتا ہے، مگر بے حیائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ترکی میں وہاں کسی شہر میں زلزلہ آیا تھا، کیونکہ وہاں بھی امریکہ اور یورپ کی طرح بے حیائی اور بے غیرتی پھیل گئی تھی۔ اتنی زور سے زلزلہ آیا کہ تمام ہی لوگ مر گئے، شہر کے کوئی بھی نہیں بچا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا ایمان صاف ستھرا رکھو، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو چمکا کے آؤ، کلمے کو سیکھ کر کے آؤ، کلمے کے تقاضوں پر عمل کر کے آؤ، کہ یہی میرے ساتھ تمہاری تجارت ہے، یہی اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ تو تجارت ایک تو ایمان ہے، اور پھر ایمان کا تقاضا ہے عمل صالح، پھر عمل صالح کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بارہا ہم نے سنی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے محتم بالشان آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ نماز ہے۔
اور نماز میں کس قدر ہماری طرف سے غفلت پائی جا رہی ہے۔ نماز کے محترم بشان ہونے کے باوجود، افضل العبادات ہونے کے باوجود، کہ جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، باقی احکامات اور عبادات زمین پر یہی نازل کیے، یہی اتارے، لیکن نماز کی باری آئی تو اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر عطا کیا۔ تو نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز انسان میں اور شیطان میں فرق کرتی ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ باقی تمام اعمال اور عبادات کا صحیح ہونا اس کے اوپر اس کا انحصار ہے، موقوف ہے، کہ نماز صحیح نکلے گی تو باقی اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے، نماز خراب نکلی تو باقی اعمال سارے خراب نکلیں گے۔ جس قدر یہ محترم بشان ہے اور جس قدر قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، احادیث مبارکہ میں متعدد فضیلت وارد نماز کے بارے میں ہوئی ہے۔ آج کا مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت نماز کے سلسلے میں بہت ہی غافل ہے۔ 5 وقتہ نمازیں ہم اڑا دیتے ہیں، مہینوں کی نمازیں، سالوں کی، ہفتوں کی نمازیں اڑا دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا ہم سے کہ نماز کیوں چھوڑی تھی۔ نماز تو وہ عبادت ہے کہ جو ہمارے شرک سے اور کفر سے حفاظت کرتی ہے، نہیں تو ایسا بے نمازی آدمی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا، جس کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں بلکہ نماز چھوڑنے کی عادت ہے، ایسا انسان، ایسا مسلمان کبھی بھی کفر اور شرک کی وادیوں میں گر سکتا ہے۔ یہ نماز ہی حفاظت کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، بتدریج کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے ستون کے گرنے سے عمارت گر جاتی ہے، ایسے ہی نماز کے نہ پڑھنے سے انسان کی، آدمی کی دینداری رخصت ہو جاتی ہے، اس کی دینداری رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں کہ نماز کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے درمیان، ایک اور گناہ جو بکثرت ہوتا ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت جلال آتا ہے، بہت غصہ اور غضب اس کا اترتا ہے، وہ گناہ ہے شرک، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے، نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے بخشش فرما دیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن اور مومنہ کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہر جرم کی معافی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ قیامت کے دن اس کی معافی نہیں ملے گی، اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک پوری سورت اس سلسلے میں اتاری ہے، اس سلسلے میں اتاری ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ پوری سورت اتار کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے قابل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بھی بچانا ہے، شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان سے بچانا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور گناہ جو بہت عام ہے وہ ہے سود اور بیاج کا لین دین۔ سود اور بیاج کا لین دین یہ بھی
بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ سود اور بیاج کے لین دینے سے منع کیا گیا، بلکہ قرآن کریم میں اعلان جنگ کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو اپنا معاملہ سودی معاملہ کرتے ہیں، جن کا لین دین سود پر ہوتا ہے اور وہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس گناہ کو ہلکا سمجھ کر اس میں مبتلا ہیں اور شریک ہیں، حالانکہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا اگر ادنا سا درجہ بھی کسی نے جان بوجھ کر کے کھایا تو اس کا گناہ یہ بتایا ہے جیسا کہ 36 مرتبہ جو ہے کسی کے ساتھ مکالہ کیا ہو۔ ایک ادنا سے درجہ، ایک درہم کے کھانے کا جرم ہے، یہ گناہ ہے، وبال ہے کہ 36 مرتبہ کسی سے مکالہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سود کھانے والوں پر، کھلانے والوں پر، معاملہ کرنے والوں پر، بیچ میں گواہ بننے والوں پر، لکھنے والوں پر، لکھوانے والوں پر، سب پر لعنت فرمائی ہے کہ سارے کے سارے گناہ کے اندر برابر ہیں، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ ایسے ہی حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ گناہ کے 70 حصے ہیں، گناہ کے 70 حصے ہیں، جن میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں سے معاذ اللہ منہ کالا کیا ہو۔ سب سے ادنا درجہ جو ہے اس کا یہ بتایا ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں معراج پر گیا، میں نے کچھ لوگوں کے پیٹوں کو دیکھا کہ وہ کمروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے، وہ جو ہے کمروں کی طرح ہیں، بڑے بڑے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں جو باہر سے شیشے کی طرح، جیسے شیشہ ہوتا ہے ایسے بالکل سامنے دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے، سود کا کاروبار کرنے والے تھے، جنہیں سودی معاملات میں بڑی دلچسپی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس بستی کے اندر بدکاری عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، سود اور بیاج کا لین دین عام ہو جائے، تو وہ بستی والے، وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ساری وعیدات احادیث میں آئی ہیں، ذخیرہ احادیث میں آئی ہے۔ ان وعیدات کو سن کر، ان وعیدوں کو سن کر ایک مومن کی، ایک مومنہ کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے مال میں، اپنے کھانے میں ایک لقمہ بھی ایسا شامل کر لے کہ جو حرام کا ہو، جو حرام ہو، جس کا کھانا حلال نہ ہو، حرام ہو۔ لیکن جب مال کی محبت دل میں بیٹھتی ہے اور حرص و ہوس کے چکر میں، حرص و ہوس کے کی وجہ سے جب مال کی دھن، مال کمانے کی فکر، مال بڑھانے کی فکر دل اور دماغ پر مسلط ہوتی ہے، سوار ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ مال کیسے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس مال بڑھنا چاہیے، کیسے بھی بڑھے، کہیں سے بھی آئے، شراب بیچ کر آئے، ڈرگس بیچ کر آئے، سودی کاروبار کر کے، بس مال آنا چاہیے۔ حالانکہ سود کا جو مال ہوتا ہے اگرچہ وہ مقدار میں بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے، اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت کم ہے۔ اور تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایسا مال جیسے آتا ہے ایسے ہی کاموں میں وہ چلا جاتا ہے، اس مال کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اور جس مال میں شامل ہوتا ہے اس کے اندر بھی نحوست پیدا کر دیتا ہے، اس کی برکتیں بھی ختم کر دیتا ہے جس مال میں یہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سر کی بھی حفاظت کریں، یعنی شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، جی اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے بچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں
فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا کہ شاید وہ لوٹ آئیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور ایک اور آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے مَن یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کوئی اپنے لیے حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی برائی ہو، تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑ کے رہتا ہے، اس کی نحوست ہے اس کے اوپر پڑ کے رہتی ہے۔ بلکہ گناہوں کی نحوستیں تو ایسی نحوستیں ہیں کہ جو صرف گناہ کرنے والے کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی نحوست ملکوں میں اور علاقوں میں پھیل جاتی ہے۔ تو جب ملکوں میں اور علاقوں میں پھیل جاتی ہے، خود گناہ کرنے والے کی ذات پر اس گناہ کا کتنا اثر پڑے گا۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک وہ گناہ نہیں کرتا تو اللہ کی رحمت کی چادر میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے پردے میں ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی رحمت کی چادر میں سوراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ کر لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو سوراخ باقی رہتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ سوراخ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہ رحمت کی جو چادر ہوتی ہے وہ چھلنی ہو جاتی ہے، وہ زخمی ہو جاتی ہے، اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی سوراخوں سے پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی جھگڑوں کی شکل میں، والدہ بچوں کی طرف سے پریشان، بیوی شوہر کی طرف سے پریشان، شوہر بیوی کی طرف سے تنگ، کوئی کسی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی لائن سے پریشان ہے۔ تو دراصل یہ اس کے اپنے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اور اللہ کی حدود کا، شریعت کا، دین کا لحاظ نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس طرح کی پریشانیوں میں انسان گر جاتا ہے، اور اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے دراصل یہ میری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مَن یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کا جو وبال ہے وہ ضرور انسانوں کے اوپر، بندوں پر پڑتا ہے، جب تک انسان توبہ نہیں کرتا۔ اور جو توبہ سے، جو اس طرح کی زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے، نافرمانیوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ان کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، ان کے کاموں کو اکٹھا فرما دیتے ہیں، اور ان کے دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور جو اس کے برعکس نافرمانیوں میں مبتلا ہے تو پھر پریشانی پریشانی ہے چاروں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں کے لوگ تقوی اختیار کر لیں، گناہوں سے بچ لیں، تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوگی، پھر ہر چیز میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، جو کچھ کام ہم شروع کر رہے ہیں اس میں برکت۔ اور اگر برکت ختم ہو جائے تو سمجھو یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے، بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا مال ہے جو حرام ذرائع سے کمایا جائے، غلط طریقوں سے کمایا جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور یہ فضول کاموں میں چلا جاتا ہے۔ جیسے یہ آتا ہے، جن راہوں سے یہ آتا ہے، جس طریقے سے یہ آتا ہے، اسی طریقے سے یہ نکل بھی جاتا ہے، اسی طریقوں سے یہ خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ تجربہ بتاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی آمد بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، لیکن کچھ پیسے ہاسپٹلوں میں لگ گئے، کچھ بیماریوں میں لگ گئے، کچھ ناجائز مقدمات میں لگ گئے، کچھ پیسے کہیں لگ گئے،
مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی سیلری ختم ہو جاتی ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، قرض کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو دراصل کیا ہے، یہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے، یہ اپنی منمانی کا نتیجہ ہے کہ آدمی بس اپنی منمانی کر رہا ہے، جو من کہہ رہا ہے، جو نفس کہہ رہا ہے، اس کی پیروی پہ چل رہا ہے، اور جو قرآن اور حدیث اور جو نبی فرما کے چلے گئے اس کی طرف دھیان نہیں ہے، نہ خود کو اپنے آپ کو بچانا اور نہ اپنے اولاد کی طرف توجہ دینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیا، اس زندگی کو بھلا دیا کہ کیسی پاکیزہ زندگی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے، فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، آپ کی حیا دیکھ کر فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی۔ آج تو ہمارے حالات دیکھ کر شیطان بھی روتا ہے۔ فرشتوں کو تو رشک آتا تھا، حیا آتی تھی ان کی حیا دیکھ کر، ان کے اعمال دیکھ کر، اور ہمارے حالات دیکھ کر شیطان کو بھی رونا آتا ہوگا۔ اس لیے بس توبہ کیجئے، ایسی زندگی سے توبہ کیجئے، اپنے گھروں سے نافرمانی کو نکالیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اپنی موت کا استحضار کیجئے کہ موت بہرحال آنے والی چیز ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ موت کے بعد پھر یہ کہ چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ اگر ایسا ہوتا چلو موت آ گئے بھی، موت کے بعد چھٹکارا ہے، تھوڑا سکون مل جائے گا زندگی میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد پھر پیشی ہونے والی ہے۔ جیسے آج ہم مقدمے کرتے ہیں نا، وکیل کرتے ہیں، مقدمات لڑتے ہیں، ایک ایسا ہی مقدمہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایسا مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی حرکت ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے۔ اس کے لیے رات کے اندھیرے پردہ نہیں بن سکتے، رات کی تاریکی اس کے لیے پردہ نہیں بن سکتی۔ ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح جن سے ہم گناہوں کو انجام دیتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر جس حصے پر زمین کے گناہ کیے جاتے ہیں وہ حصہ زمین بھی جو ہے کل قیامت میں اس کی گواہی دے گا، یہ زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو اس کا علاج اور حل بس یہی ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی سے توبہ کر لیں، اور اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے جو ہے نافرمانیوں کو، گناہوں کو نکال لیں، اپنے بچوں کی خصوصی طور پر نگرانی کریں۔ حال بس ہمارا یہ ہے کہ صبح کو اسکول بھیج دیا، اور اسکول سے آیا تو ٹیوشن کے حوالے کر دیا۔ آج ہمیں فیشن سے ہی فرصت نہیں ہے تو تربیت کہاں سے صحیح ہوگی؟ اولاد کی تربیت کیسے صحیح ہوگی؟ اپنے فیشن سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بس ہم نے تو اولاد کو ایسے چھوڑا ہے، اور ان کی پرورش ایسے ہو رہی ہے جیسے جنگلوں میں جیسے درخت جو ہے بڑھتے ہیں، وہ ان کی نشو نما ہوتی ہے کہ ایک شاخ کدھر جا رہی ہے، ایک شاخ ادھر جا رہی ہے، ایک ٹہنی ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے۔ ایسے پلتے ہیں پھر ہماری اولاد، ایسے پرورش ہوتی ہے بچوں کی۔ حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنا چاہیے، ایسے پالنا چاہیے جیسے باغات کے پودے ہوتے ہیں کہ ان کو تراشا جاتا ہے، ان کو سنوارا جاتا ہے، پھر جا کے وہ خوبصورت دکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا سرمایہ یہ ہماری مال و دولت، یہ فیکٹری، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے نہیں ہے، ہمارے سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے انہیں آخرت کی تیاری کرائیں، ان کا مستقبل صحیح بنائیں۔ جیسے آج دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، تو ہم ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں ان کی تیاری کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پرچہ ہمیں دیا ہے، تو اس کی بھی تیاری کرائیں، اس کی بھی ایسی ہی تیاری کرائیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے آج، تو کل قیامت میں یہ اولاد ہمارے گریبان پکڑے گی، اور یہ کہے گی کہ ہمارے والدین جو ہے ظالم تھے، جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، کن کاموں کے اندر ہمیں لگایا۔ یہ ماں باپ ہمارے لیے دولت تو چھوڑ گئے، جاگیر تو چھوڑ گئے، مال تو چھوڑ گئے، لیکن ہمیں ایمان والی زندگی نہیں سکھائی، کلمے والی زندگی نہیں سکھائی۔ اس لیے خصوصی طور پر خود اپنے اوپر بھی توجہ دیجیے، اپنے اولاد کے اوپر بھی توجہ دیجیے کہ انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، قرآن شریف کیسا پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ بچیوں کو ابھی سے پردے کا پابند بنائیں،
تاکہ ابھی سے ان کی پردے کی عادت بنے۔ تو ہمارے گھر میں بس یہی اعمال ہوں، ذکر ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، قرآن کا مشغلہ ہو، قرآن کے حلقے لگیں، تعلیم ہو، میاں بیوی اس کی فکر کریں، دونوں بیٹھیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو جو چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہے کہ نماز کی پابندی اور سود اور بیاج سے پرہیز، ایسے ہی شرک سے پرہیز، یہ گناہ بہت عام ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر، ان سے بچیے، اپنے آپ کو دین کے مطابق، اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں۔ اسی میں ہماری یہاں کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔